حادثے کے بعد جنگل میں صرف خاموشی تھی۔ کامران نے جب زین کی طرف دیکھا تو اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور کندھے سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ چاندنی میں زین کا چہرہ اتنا صاف اور خوبصورت لگ رہا تھا کہ کامران نے چند سیکنڈ کے لیے سانس لینا بھول دیا۔ وہ خود سے لڑا، ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار زین کو پکڑ کر السلام علیکم دوستو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی سے گہرا سرخ ہوتا جا رہا تھا جب 15 افراد کا گروپ آخری کیمپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہنسی مذاق کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی، کوئی گانا گنگنا رہا تھا، کوئی پانی کی بوتل پھینک رہا تھا۔ کامران جو گروپ کا سب سے سنجیدہ اور تجربے کار رکن تھا، خاموشی سے سب کے آگے چل رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں وہ تھکاوٹ جو زندگی کے لمبے سفر کے بعد آتی ہے۔ اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر زین چل رہا تھا، 25 سال کا، لمبا، گورا اور اتنا خوبصورت کہ جب وہ مسکراتا تو ارد گرد کے لوگوں کی نظریں خود بخود اس پر ٹھہر جاتی۔ اس کے کالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور سفید قمیض پہاڑی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ کامران نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا مگر ہر بار نظریں پھیر لیں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس نوجوان کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہا ہے۔ اچانک آسمان میں کالے بادلوں نے قبضہ کر لیا، ہوا تیز ہوئی اور چند منٹوں میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ گروپ نے جلدی سے ایک تنگ پہاڑی راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا مگر زمین گیلی اور پھسلن بھری تھی۔ ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ اوپر سے مٹی اور پتھروں کا ایک بڑا حصہ کھسکنا شروع ہوا، چیخیں بلند ہوئی۔ کامران نے پیچھے مڑ کر زین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب کامران کی آنکھیں کھلی تو اس کے جسم پر شدید درد تھا، سر گھوم رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ چاروں طرف مٹی، پتھر اور ٹوٹی ہوئی شاخیں بکھری پڑی ہیں۔ سورج ڈوب چکا تھا اور جنگل کی گھنی تاریکی پھیل رہی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں چند نام پکارے مگر جواب میں صرف ہوا کا شور آیا۔ پھر اچانک ایک ہلکی سی حرکت سنائی دی۔ کامران نے سر اٹھا کر دیکھا تو چند قدم دور زین لیٹا ہوا تھا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور کندھے سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ چاندنی ابھی تک مکمل طور پر نکلی تھی مگر جتنی روشنی تھی اس میں زین کا چہرہ اتنا صاف اور خوبصورت لگ رہا تھا کہ کامران نے چند سیکنڈ کے لیے سانس لینا بھول دیا۔ وہ خود سے لڑا، ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ کامران زین کے قریب پہنچا اور اس کا نام پکارا۔ زین نے آنکھیں کھولی، درد سے بھری ہوئی مگر ابھی تک زندہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی میں سمجھ گئے کہ باقی سب چلے گئے، صرف وہ دونوں بچے ہیں۔ کامران نے اپنے بیگ سے پانی نکالا اور زین کے ہونٹوں تک لے گیا۔ زین نے مشکل سے پیاس بجھائی، پھر کمزور آواز میں پوچھا، باقی کہاں ہے؟ کامران نے صرف سر ہلایا، الفاظ نہ نکل سکے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سردی بڑھ رہی تھی۔ کامران نے ایک محفوظ سی جگہ ڈھونڈی جہاں بڑی چٹان کے نیچے تھوڑی سی خشک جگہ تھی۔ اس نے زین کو سہارا دے کر وہاں تک پہنچایا۔ آگ جلانے کی کوشش کی مگر لکڑیاں گیلی تھی۔ آخرکار ہلکی سی آگ جل اٹھی۔ دونوں آگ کے سامنے بیٹھے۔ زین نے اپنا جیکٹ اتارا تو اس کے کندھے اور بازو کی زخم خوردہ جلد چاندنی میں چمک رہی تھی۔ کامران نے جان بوجھ کر نظریں پھیر لی مگر تصویر ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ زین کی سانس تیز تھی، کبھی کبھار درد کی وجہ سے ہلکا سا کراہا نکل جاتا۔ کامران نے اپنا کمبل نکال کر زین کے کندھوں پر ڈال دیا۔ ان کے ہاتھ قریب آئے مگر چھوئے نہیں، صرف ایک لمحے کے لیے نگاہیں ملی اور اس نگاہ میں خوف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا جو ابھی دونوں کے لیے اجنبی تھا۔ جنگل کی خاموشی میں صرف آگ کے چٹکنے کی آواز اور ان کی سانسوں کی آہٹ تھی۔ کامران نے آہستہ سے کہا، ہمیں صبح ہوتی ہی نیچے کی طرف حرکت کرنی ہوگی، راستہ مشکل ہوگا مگر شہر تک پہنچنا ہے۔ زین نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی تھی مگر وہ رویا نہیں۔ کامران نے محسوس کیا کہ اس جوان کی خاموش ہمت نے اس کے دل میں ایک عجیب سی گرماہٹ پیدا کر دی ہے۔ رات بھر دونوں نے باری باری آنکھیں کھلی رکھی۔ کبھی کبھار جنگل میں جانوروں کی آواز آتی تو زین ہلکے سے کانپ جاتا اور کامران اس کی طرف دیکھتا۔ ہر بار دیکھنے کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا۔ وہ خود سے پوچھتا، یہ احساس کیا ہے جو موت کے سائے میں بھی جاگ رہا ہے؟ صبح کی پہلی روشنی جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلی تو کامران نے زین کو جگایا۔
دونوں نے اپنے زخموں کو جتنا ممکن ہو اس کو صاف کیا۔ بیگ میں تھوڑا سا کھانا اور پانی بچا تھا، اسے سنبھالا، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستہ پتھریلا اور پھسلن بھرا تھا۔ کئی بار زین لڑکھڑایا اور کامران نے اسے سہارا دیا۔ ہر بار ان کے جسم قریب آتے تو ایک عجیب سی کرنٹ سی گزرتی، مگر دونوں خاموش رہتے۔ دوپہر تک وہ ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچے۔ پانی ٹھنڈا اور صاف تھا۔ زین نے اپنے چہرے اور ہاتھ دھوئے تو پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ٹپک رہی تھی۔ کامران نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ سورج کی روشنی میں زین کا چہرہ اور بھی زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ کامران نے جلدی سی نظریں پھیر لیں اور خود سے کہا کہ ابھی زندہ رہنے پر توجہ دینی ہے، جذبات بات کی بات ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ شام ہوتے ہوتے آسمان پھر سے ابر آلود ہو گیا۔ بارش کے آثار تھے۔ کامران نے ایک چھوٹی سی قدرتی غار نما جگہ ڈھونڈی جہاں وہ رات گزار سکیں۔ دونوں اندر گھسے۔ جگہ تنگ تھی، ان کے کندھے قریب قریب تھے۔ زین نے تک کر سر دیوار کی طرف رکھ دیا۔ کامران نے اسے دیکھا، اس کی بند آنکھیں، لمبی پلکیں اور ہلکی سی سانس کی آواز، سب کچھ اس کے اندر ایک نئی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ باہر بارش شروع ہو گئی۔ قطروں کی آواز غار کے اندر گونج رہی تھی۔ کامران نے آہستہ سے کہا، کل مزید نیچے جائیں گے، امید ہے کوئی گاؤں یا سڑک مل جائے۔ زین نے آنکھیں کھولی اور کامران کی طرف دیکھا۔ اس نگاہ میں تکن کے ساتھ ساتھ ایک خاموش اعتماد تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جب تک تم ہو میں ڈر نہیں رہا۔ کامران نے وہ نگاہ برداشت نہ کی اور باہر کی تاریکی کی طرف دیکھنے لگا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی رات کی طرح آج بھی نیند دور تھی۔ صرف ایک فرق تھا، اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک نیا احساس بھی جاگ چکا تھا جو دونوں کے درمیان خاموشی سے پل رہا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ پہاڑوں اور جنگلوں کا یہ لمبا راستہ انہیں کہاں لے کر جائے گا، اور ان کے دلوں کے اندر جو آگ سلگ رہی ہے وہ کب بھڑک اٹھے گی۔ صبح کی پہلی روشنی جب غار کے منہ سے اندر آئی تو کامران نے آنکھیں کھولی۔ زین ابھی تک سو رہا تھا، سر دیوار کی طرف رکھے ہوئے، چہرے پر تھکن اور معصومیت کی عجیب سی آمیزش تھی۔ کامران نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے باہر نکلا۔ بارش رک چکی تھی مگر زمین گیلی اور پھسلن بھری تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دور سے پہاڑوں کی چوٹیاں دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ اب بھی لمبا اور خطرناک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زین بھی جاگ گیا۔ دونوں نے تھوڑا سا بچا کچا کھانا تقسیم کیا۔ باتیں کم ہو رہی تھی مگر خاموشی میں ایک نئی قربت پیدا ہو رہی تھی۔ کامران نے نقشہ نکال کر دیکھا جو اس کے بیگ میں محفوظ تھا۔ اندازہ لگایا کہ اگر درست سمت میں چلے تو 3 یا 4 دن میں کسی بستی یا سڑک تک پہنچ سکتے ہیں۔ زین نے سر ہلا کر کہا کہ وہ تیار ہے۔ دونوں نے اپنے زخموں کو دوبارہ صاف کیا، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستہ تنگ اور پتھریلا تھا، کئی جگہوں پر صرف ایک شخص گزر سکتا تھا۔ جب زین آگے چلتا تو کامران اس کے پیچھے رہتا اور ہر قدم پر اس کی حفاظت کا خیال رکھتا۔ دوپہر تک وہ ایک گہرے نالے کے کنارے پہنچے۔ پانی تیز بہہ رہا تھا، پار کرنا خطرناک تھا۔ کامران نے پہلے خود کو آزمایا، پھر زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ پانی کی ٹھنڈک سے دونوں کے جسم کانپ رہے تھے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچے تو زین کے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے اور قمیض جسم سے چمٹ رہی تھی۔ کامران نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لی مگر دل نے ایک بار پھر عجیب سی دھڑکن محسوس کی۔ شام ہوتے ہوتے آسمان پر ابر آلود ہو گیا۔ دور سے گرگراہٹ سنائی دی۔ کامران نے جلدی سے ایک بڑی چٹان کے نیچے پناہ لی۔ جگہ بہت تنگ تھی، دونوں کو سمو کر بیٹھنا پڑا۔ ان کے کندھے اور بازو قریب قریب تھے۔ زین نے تک کر سر جھکا لیا۔ کامران نے محسوس کیا کہ زین کی سانس اس کے بازو سے ٹکرا رہی ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک محسوس کر رہا ہے؟ زین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکن کے ساتھ ساتھ ایک نرم سی شکر گزاری تھی۔ اس نے کہا کہ کامران کی وجہ سے وہ بھی ابھی تک ہمت نہیں آ رہا۔ کامران نے وہ بات سن کر کچھ نہ کہا مگر اندر ہی اندر دل گرم ہو گیا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی، دونوں باری باری جاگتے رہے۔ کبھی کبھار جنگل میں جانوروں کی آواز آتی تو زین ہلکے سے کام جاتا اور کامران اس کی طرف دیکھ کر خاموشی سے تسلی دیتا۔ ہر بار دیکھنے کے ساتھ کامران کے اندر کا احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے لڑتا، یہ صرف حفاظت کا جذبہ ہے، صرف ذمہ داری ہے، مگر دل ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ پھر چلے تو راستہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ ایک جگہ زین کا پاؤں پتھر کے درمیان پھنس گیا۔ درد سے اس کا چہرہ مڑ گیا۔
کامران نے فوراً جھک کر اس کا پاؤں نکالا، اتنے قریب آیا کہ زین کی سانس اس کے بالوں سے ٹکرائی۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نگاہیں مل گئی، وقت سا رک گیا۔ پھر کامران نے جلدی سے پیچھے ہٹ کر کہا کہ چلو اب جلدی کرنی ہوگی۔ زین نے صرف سر ہلایا مگر اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ دوپہر تک وہ ایک چھوٹے سے پہاڑی جھرنے کے پاس پہنچے۔ پانی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ دونوں نے پیاس بجھائی۔ زین نے اپنے چہرے اور گردن کو دھویا تو پانی کی بوندیں اس کے گلے سے نیچے سرک رہی تھی۔ کامران نے دور کھڑے ہو کر جنگل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر بار بار اس کی نظریں زین کی طرف واپس چلی جاتی۔ شام کو انہیں ایک پرانا سا ترک شدہ لکڑی کا چھوٹا سا شیڈ ملا جو شاید کبھی جنگل کے رکھوالوں کا رہا ہو۔ اندر خشک جگہ تھی۔ کامران نے فیصلہ کیا کہ آج یہاں رات گزاریں۔ دونوں نے اندر آگ جلائی۔ ہلکی سی روشنی میں زین کا چہرہ اور بھی زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ کامران نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کی خاموش ہمت اور خوبصورتی نے اس کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی ہے جو اب خالی نہیں کی جا سکتی۔ رات کے کھانے کے بعد زین نے آہستہ سے پوچھا کہ کامران کا کوئی خاندان ہے شہر میں؟ کامران نے بتایا کہ اس کی بیوی سالوں پہلے چل بسی تھی اور بچے نہیں تھے۔ تنہائی اس کی عادت بن چکی تھی۔ زین نے خاموشی سے سنا، پھر کہا کہ وہ خود اپنے والد کو کھو چکا ہے اور اب اکیلے ہی زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملے۔ اس بار نگاہ میں صرف خوف یا تھکن نہیں تھی بلکہ ایک گہری سمجھ اور ہلکی سی قربت تھی۔ کامران نے جلدی سے نظریں چرا لی اور آگ میں لکڑی ڈالتے ہوئے کہا کہ سو جاؤ، کل پھر لمبا راستہ طے کرنا ہے۔ زین نے سر ہلایا اور دیوار کی طرف لیٹ گیا۔ کامران نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، پرسکون چہرہ اور ہلکی سی سانس کی آواز، سب کچھ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور گرماہٹ پیدا کر رہا تھا۔ باہر جنگل کی ہوائیں چل رہی تھی، اندر صرف آگ کی روشنی اور دو دلوں کی خاموش دھڑکنی تھی۔ کامران نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ زین کو محفوظ شہر پہنچا کر ہی دم لے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سفر کے دوران اس کا اپنا دل بھی ایک نئے راستے پر نکل چکا ہے جو اب واپس پلٹنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں شیڈ کے اندر داخل ہوئیں تو کامران نے زین کو جگایا۔ دونوں نے آخری بچہ کچا پانی پی کر پھر سے راستہ سنبھالا۔ اب راستہ تھوڑا آسان ہو رہا تھا، پہاڑوں کی سختی کم ہونے لگی تھی اور دور سے ہریالی کے نشان نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ دوپہر تک انہیں ایک کچی سڑک ملی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ کامران کی آنکھوں میں امید کی روشنی آ گئی۔ زین نے بھی مسکرا کر دیکھا۔ وہ مسکراہٹ کامران کے دل میں ایک عجیب سی گرماہٹ چھوڑ گئی۔ شام ڈلتے ڈلتے دور سے گاؤں کے کتوں کی بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے رفتار تیز کر دی۔ تکے ہوئے قدم اب امید سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر حیرت سے گھیر لیا۔ کامران نے مختصر طور پر سب کچھ بتایا۔ گاؤں والوں نے فوراً مدد کے لیے قدم بڑھائے۔ زین کی زخموں کے علاج کیا۔ کامران کو بھی آرام دیا گیا۔ رات کو گاؤں کے چھوٹے سے کمرے میں دونوں کو جگہ ملی۔ پہلی بار بہت دنوں بعد انہیں محفوظ چھت اور گرم کھانا نصیب ہوا۔ خاموشی میں کامران نے زین کی طرف دیکھا۔ زین کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، کل شہر کے لیے گاڑی کا انتظام ہو جائے گا۔ زین نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکن کے ساتھ ایک گہری شکر گزاری تھی۔ اس نے کہا کہ اگر کامران نہ ہوتا تو وہ شاید اس جنگل سے باہر نکل نہ پاتا۔ کامران نے سر جھکا لیا اور کہا کہ وہ بھی اکیلے نہیں نکل سکتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس نگاہ میں اب خوف نہیں تھا، صرف ایک خاموش سمجھ اور احترام تھا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے انہیں قریبی قصبے تک پہنچایا جہاں سے شہر کی گاڑیاں دستیاب تھی۔ راستے بھر دونوں زیادہ تر خاموش رہے مگر وہ خاموشی اب بھاری نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ شہر پہنچ کر اسپتال میں چیک اپ کروایا گیا۔ دونوں کے زخم گہرے نہیں تھے، چند دنوں میں ٹھیک ہو جانے والے تھے۔ ہسپتال کے باہر جب وہ کھڑے تھے تو کامران نے آہستہ سے کہا کہ اب وہ اپنے اپنے راستے پر جائیں گے مگر یہ سفر اس نے کبھی نہیں بھولنا۔ زین نے مسکرا کر کہا کہ وہ بھی نہیں بھولے گا۔ کامران نے اپنی جیب سے ایک پرانا سا کارڈ نکال کر زین کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو یا صرف بات کرنی ہو تو بلا جھجک رابطہ کرنا۔ زین نے کارڈ پکڑتے ہوئے سر ہلایا۔ دونوں نے آخری بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس نگاہ میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک نرم سی امید تھی کہ شاید زندگی نے پھر ملانے کا کوئی موقع دے۔
کامران نے پیٹ پھیر کر چلنا شروع کیا تو زین نے پیچھے سے آواز دی، کامران شکریہ۔ کامران نے مڑ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پھر دونوں اپنے اپنے راستے پر نکل گئے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ جنگل، وہ بارش، وہ خاموش راتیں اور وہ نگاہیں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئیں۔ اس سفر نے انہیں سکھایا کہ زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں انسان کو سب سے زیادہ کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وہ ساتھی بالکل اچانک اور بالکل اجنبی صورت میں مل جاتا ہے۔ حقیقی تعلق ہمیشہ شور یا جلدی سے نہیں بنتا، وہ صبر، احترام اور خاموش قربت سے جنم لیتا ہے، اور جب دو دل ایک دوسرے کی قدر کریں تو چاہے راستہ الگ ہو جائے، وہ بندھن کبھی مکمل طور پر ٹوٹتا نہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ابھی تک ہمارے چینل کہانی HD+ کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہر نئی جذباتی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔